الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رب ہو نہ منگاتے تو، مینو سونے دے دیس پہنچا سارے کی تمنا ہے نا، تو پھر میرے نال مل جاؤ. جی نہیں پڑھ سکتے ہو تو سبحان اللہ دے گا ہی سکتے ہو. یا رب ہور نہ منگاتے تو، سانو سونے دے شہر پہنچا دے. یا رب ہور نہ منگا
ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੀਦ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੀਦ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਾ ਦੇ, واجب سد تعظیم حاضرین مکرم، سامعین محترم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و تمام برہانوں کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے تفسیر قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج آیت نمبر 94 سے آغاز کر رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 94۔ آپ کو یاد ہوگا کافی نشستوں سے، کافی جمعۃ المبارک سے بنی اسرائیل کا ذکر چلا آ رہا ہے، آج بھی انہی کا ذکر ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، تم فرماؤ، یعنی اے محبوب بنی اسرائیل سے کہو، اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، من دون الناس، نہ اوروں کے لیے، فتمنوا الموت، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔
بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو ہے یہ ہمارے لیے، وہ تو بنی ہمارے لیے ہے، ہمیں تو سیدھا جنت میں جانا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا محبوب ان سے کہو اگر جنت تمہارے لیے ہے، تمہیں اگر واقعی دل سے یہ یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، تو پھر دنیا میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ دنیا کی مشقتیں کیوں برداشت کر رہے ہو؟ دنیا کی ذلتیں، دنیا کی خواریاں، دنیا کی تھکن کیوں برداشت کر رہے ہو؟ پھر اللہ سے موت مانگو نا ذرا کہ یا اللہ ہمیں موت دے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارے یہ خیال ہے کہ جنت ہے ہی تمہارے لیے، تو موت مانگو اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن ساتھ ہی میرے رب نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مولا ہمیں موت دے، اس لیے کہ پتہ انہیں بھی ہے کہ ہمارے کرتوت بھی جنت والے نہیں ہیں اور جنت بنی بھی ہمارے لیے نہیں ہے، جن سے وہ جانتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب ہرگز یہ اس کی آرزو نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے۔ دین اسلام کو جھٹلانا، انبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا، قرآن کو نہ ماننا، پیغمبر آخر زمان کو تسلیم نہ کرنا، یہ سارے کرتوت، اور پھر اس سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت حق میں روڑے اٹکانا، آپ کی مخالفت کرنا۔ تو اس لیے انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، لہذا وہ کبھی بھی اس کے آرزو نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے جو موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور دوسری جانب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے غلام اکثر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، ہمیں اپنی راہ میں چلتے 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 شہادت تک پہنچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب کے شہر ہی میں موت عطا فرمانا۔ اچھا جب آپ یہ دعا مانگتے تھے نا تو صحابہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ کیسی عجیب دعا یہ کرتے ہیں کہ ایک تو شہادت مانگتے ہیں اور دوسرا مدینہ کو رسول میں شہادت مانگتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو شہید کرے؟ آپ تو فرما روا ہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر اور حکمران ہیں، تو آپ تک کون پہنچ سکتا ہے جو آپ کو شہید کرے گا، اور وہ بھی دیار حبیب میں؟ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو کو رب نے یوں پورا کیا کہ شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، اور وہ بھی شہر مدینہ میں، وہ بھی مسجد نبوی میں، اور اس سے بڑھ کر نماز فجر میں جماعت کراتے ہوئے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور شریعت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا، اسی کیفیت میں اٹھے گا۔ اب کوئی گانا سنتے سنتے سو گیا، موت واقع ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جب قیامت کو اٹھے گا تو گانا ہی سن رہا ہوگا۔ کوئی گانا گاتے ہوئے دنیا سے گیا، کوئی رقص کرتے ہوئے، کوئی ڈانس کرتے ہوئے،
دنیا سے گیا تو جب قیامت کو اٹھے گا تو اسی کیفیت میں اٹھے گا. لیکن دیکھیے اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ کیا ہے. آپ کو رب نے موت جو عطا فرمائی، ایک تو شہر مدینہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا نماز، پھر نماز کی جماعت، اور جماعت کی بھی امامت کے دوران اللہ نے آپ کو شہادت کا رتبہ دیا. اللہ اکبر، کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیں یہاں پر ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بنی اسرائیل موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ آگے بھی ہمیں جا کے ذلیل ہی ہونا ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور ایک طرف علماء مصطفیٰ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات سے تنگ آ کر، مہنگائی ہے، اور بھی کوئی بندہ بیمار ہو گیا، لاچار ہو گیا، کمزور ہو گیا، معذور ہو گیا، دنیاوی معاملات سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، ایک صورت میں اجازت ہے، جیسے اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، یا رسول اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، وہ اس شوق کے تحت اگر موت مانگے تو وہ جائز ہے. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مانگی اور اللہ نے دی. ایک بات کر کے آگے چلوں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وقت وصال آیا، گھر میں ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، بستر عدالت پہ ہیں، انتہائی ناگفتگو حالت جیسے بالکل مرد آدمی کی ہوتی ہے. آپ کی اہلیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے پاس آ کر غم کا اظہار کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں یا واہ حسرتا، کہنے لگی ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرا سرتاج دنیا سے جا رہا ہے، میرا زندگی کا ساتھی جا رہا ہے، افسوس کا اظہار کرنے لگی. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اے میری اہلیہ افسوس نہ کر، یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ پریشانی کا مقام نہیں، بلکہ آپ کہنے لگے واہ تربا، آپ کہنے لگے اے میری اہلیہ یہ پریشانی کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. وہ کہنے لگی آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرا زندگی کا ساتھی جا رہا ہے، جدائی پڑنے والی ہے، میں افسوس کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں خوشی کا مقام ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ تو یہ سوچ رہی ہے تیرے اور میرے درمیان جدائی آ جائے گی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں میرے اور میرے نبی کے درمیان جدائی ختم ہو جائے گی. میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے اور میرے نبی کے درمیان جدائی مٹنے والی ہے، تو اس لیے پریشانی کا اظہار کر رہی ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں پائے گی، اور میں اس لیے خوش ہوں. ادھر میری آنکھیں باندھوں گی، ادھر قبر میں جاؤں گا، رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل موت کی تمنا نہیں کریں گے. پھر آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں. یعنی جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، وہ جینے کی بہت زیادہ ہوس اور لالچ رکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں رہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ،
ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، یعنی یہ جو مشرک ہیں یہ موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے، وہ تو یہ تمنائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں 1000 سال کی زندگی مل جائے، لیکن میرا رب فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، یعنی اگر 1000 سال انہیں مل بھی گئے، 1000 سال جیتے بھی رہے، 1000 سال زندہ بھی رہے، تب بھی اللہ کے عذاب سے تو وہ نہیں بچیں گے نا، عذاب تو پھر بھی ملے گا۔ یہ تو یہودیوں کی بات ہے، اور جہاں تک میرے آقا کے غلاموں کی بات ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو آگے بات چلے گی۔ اللہ اکبر۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان مصطفیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، سر دھڑ کے ساتھ جڑا رہے یا کٹ جائے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بجا لانے ہیں، آگے بھی جائیں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون، اور اللہ ان کے برے عمل دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ اب یہاں پر ایک اور بحث شروع ہو گئی۔ یہودی جو تھے نا، وہ نبی کریم علیہ السلام آپ سے یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا، ہے یہودی، کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ کہنے لگے اوہ، یہ فرشتہ تو جب بھی آیا ہے یہ تباہی لے کے آیا ہے، یہ عذاب لے کے آیا ہے، اس نے ہمیشہ عذاب ہی اپنے ساتھ رکھا ہے، اگر آپ پر میکائیل وہی لے کے آتا تو ہم آپ کو مان لیتے، آپ کو نبی مان لیتے۔ اب ان کی اس بات کا جواب میرے رب نے قرآن میں دیا، فرمایا قل محبوب تم فرماؤ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ فرمایا اے محبوب ان بیوقوفوں کو بتاؤ، تم کہتے ہو کہ جبریل عذاب لے کے آتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ تو وہی لے کے جاتا ہے جو میں بھیجتا ہوں، جو میں دیتا ہوں۔ اور محبوب انہیں بتاؤ کہ جبرائیل تو اللہ کی جانب سے قرآن میرے اوپر لے کر آتا ہے۔ کون سا قرآن؟ مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا، وہدن اور ہدایت، وبشریٰ للمؤمنین اور بشارت مسلمانوں کو۔ فرمایا کہ یہ تو قرآن لے کے آتا ہے، کون سا قرآن؟ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، یہ تو قرآن لے کے آتا ہے، تم نے کہا اس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا،
ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اللہ دشمن ہے، مجھے بولیے، کافروں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دشمن ہے کافروں کا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے، اسلام کا نام لینے والے، اسلام کی لت لگانے والے کافروں کے ساتھ بڑی دوستی بڑھاتے ہیں۔ انڈیا ہمارا دوست، فلاں ہمارا دوست، فلاں ہمارا دوست، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا تم ہاتھ بڑھاؤ، ضرور بڑھاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے رب تو کافروں کا دشمن ہے۔ تم رب کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر کے رب سے کیسے رفعت پاؤ گے؟ کیسے تمہارا نظام معیشت ٹھیک ہوگا؟ کیسے تمہارا نظام حکومت ٹھیک ہوگا؟ کیسے تمہارے ملک میں خوشحالی آئے گی؟ کیسے تمہارے ملک میں شادابی آئے گی؟ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو دوست بناتے ہو۔ اور یہاں پر اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا۔ اچھا، اب بنی اسرائیل نے یا کسی بھی قوم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ ہمارا دشمن ہے۔ آج دن تک کسی قوم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارا دشمن ہے یا ہم اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اب اللہ کا دشمن تو ہے کوئی نہیں، لیکن یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، نبیوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، رسولوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، ولیوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ گل سمجھ لگی ہے کوئی؟ تو پھر چپ کیا بیٹھے ہو؟ یہ آپ کی طرف سے اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ڈائریکٹ نہ کسی کا وہ دشمن ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا دشمن ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والوں کا دشمن ہو جائے اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لاکھ سجدے کرے، پھر وہ پورا ٹیبل کتابوں سے بھر لے، اور پھر وہ بکواس کرتا رہے کہ فلاں بھی کوئی شے نہیں، فلاں بھی کوئی شے نہیں، فلاں بھی کوئی شے نہیں۔ اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے یہ کوئی شے نہیں، جبکہ ان کا مرتبہ میرے ہاں یہ ہے کہ جو ان کا دشمن ہو میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں، میں مجھے بولیے نا اس کا دشمن بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ جو بھی قرآن ہے قرآن کو ماننے والا فاسق نہیں ہوتا، اور جو فاسق ہو وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ یہاں فاسق جو ہے یہ عقیدے کے معنوں میں ہے۔ ایک فاسق اعتقادی ہوتا ہے، ایک فاسق عملی ہوتا ہے۔ تو یہاں فاسق اعتقادی کا ذکر ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کا نظریہ درست نہ ہو، جس کا ویژن درست نہ ہو، اس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وہ قرآن کو مان ہی نہیں سکتا، وہ اس کا منکر ہو جاتا ہے۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ پورا نہیں کرتے اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون
بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں. یعنی ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ لیتے ہیں تو وہ ایمان سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں, ایمان بھی ان سے چھن جاتا ہے. حضرات گرامی, 1-2 منٹ آپ کے مزید دوں گا. ماہ شوال شریف جاری ہے. اس ماہ مبارک میں غزوہ احد ہوا. احد کے مقام پر 3 ہجری کو مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں مقابلہ ہوا, معرکہ گرم ہوا, اور اللہ کے فضل سے اس معرکے میں بھی اللہ نے اپنے ماننے والوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی. اس معرکے میں آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا, محبوب چچا, ہمدرد چچا, کاشف الکربات, جنہیں میرے آقا نے خود یہ لقب دیا. کاشف الکربات کا مطلب ہوتا ہے مشکلیں دور کرنے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے بولیے. لوگ کہتے ہیں مشکل صرف اللہ دور کرتا ہے. میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے, یا کاشف الکربات, اے مشکلیں دور کرنے والے, اے مشکلیں دور کرنے والے. پتہ چلا صرف اللہ ہی مشکلیں دور نہیں کرتا, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اس کے اذن سے, اس کے اختیار سے اللہ کے بندے بھی مشکلیں دور کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ. اور پھر اچھا ایک اور بات کہتے ہیں, چلیں جو زندہ ہے اسے تو آپ کہو کہ ہماری یہ مشکلیں دعا کروا لو, یا جو بھی ہو آپ اس کے ساتھ معاملہ کرو. جو مر گیا اس سے کیوں مانگتے ہو, وہ تمہیں کیا دے گا؟ میں نے کہا آقا اپنے چچا کے وصال کے بعد انہیں مشکل کشا کہہ رہے ہیں. آکو نا سبحان اللہ. ایک باری پھر آکو نا اللہ, ایک باری اور آکو. کیا بات ہے آپ کی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا کے سرانے کھڑے ہیں, چچا کا مسئلہ کیا ہوا ہے, آپ کا ناک مبارک بھی کاٹ دی گئی, آپ کے کان مبارک بھی کاٹ دیے گئے, آپ کا سینہ بھی چاک کر دیا گیا, کلیجہ نکالا گیا, چبایا گیا, اگلا گیا, اتنے زخم لگے. اور آقا اپنے چچا کے سرانے ان کی شہادت کے بعد کھڑے ہو کر انہیں مشکل کشا فرما رہے ہیں. یا کاشف الکربات. اللہ اکبر. اور یہ پتہ ہے کتنے بہادر تھے, کتنے جری تھے. میدان احد میں اکیلے آپ نے 30 یا 31 کافروں کو فنار کیا. صرف اکیلے آپ نے 31 کافروں کو آپ نے جہنم رسید کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر آپ کی نماز جنازہ جو ادا کی گئی, آقا کریم علیہ السلام نے آپ کا دستے انور, دستے خاکی اپنے سامنے رکھا, نماز جنازہ ادا کی, 7 تکبیریں ارشاد فرمائی. کتنی؟ ویسے آپ کا معمول تھا 4 کا, اور وہی ہمارا بھی معمول ہے. لیکن یہ چچا کے ساتھ آقا علیہ السلام کو ایک جو پیار کا تعلق تھا, یہ انہیں آقا علیہ السلام نے رحمت کا بونس دیا ہے کہ ان پر آقا نے 7 تکبیریں ادا فرمائی. اور اس کے بعد پھر جتنے شہداء تھے وہ سارے شہداء جب ان کو لایا جاتا, سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا کیا جاتا, آقا ہر جنازے کے ساتھ اپنے چچا کو شامل فرما لیتے. میرے آقا نے اپنے چچا کے کئی جنازے پڑھے ہیں, کئی جنازے. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و رفتوں کے مالک ہیں, بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. اور قرآن کہتا ہے, رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے, فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. فرمایا لوگو
جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائے، اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے بولیے، زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور آگے جا کر میرے رب نے فرمایا انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا۔ اور اسی پہ بات ختم کر دوں گا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت 3 ہجری کو ہے، 11 ہجری میں آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور گزرا، فاروق اعظم کا دور گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت مولا علی کا دور گزرا، حضرت امام حسن کا دور خلافت گزرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ آپ کے دور میں میدان احد میں سے ایک نہر گزارنے کا کام شروع کیا گیا، تو وہ جو نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، اس وقت جو شہداء تھے بدر کے، جو شہداء تھے احد کے، کدال لگتے لگتے کسی کے پاؤں پہ جا لگا۔ قبروں کی نشاندہی نہیں تھی۔ بے جہانی میں میدان بدر میں شہید ہونے والے ایک شہید کے پاؤں پہ جا کے کدال لگا اور یوں خون نکلنا شروع ہوا جیسے ابھی کسی بندے کو زخم ہو تو اس کا نکلتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مبارک جو پاؤں تھا اس پہ جب کدال لگا تو اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ورنہ عام جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو سال 2 سال بعد اگر اس کی قبر کھولیں تو نام و نشان بھی شاید نہ ملے، لیکن اللہ والوں کا یہ مرتبہ، یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔